ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ اور جو وہ سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کئی تفسیر ہے، ان میں 2-3 تفسیر صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ والذی جاء بصدق وصدق بہ، صدق ہے کون کیا، صدق لایا کس نے اور صدق قبول کس نے کیا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ صدق سے مراد وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، اس سے سچی بات دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس سے اچھی اور سچی بات دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو صدق ہے وہ اصل میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ لے کر جو آئے نبی آخر زمان پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور عبداللہ بن عباس تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس میں صدق کو قبول کرنے والی ذات بھی محمد رسول اللہ ہے، کہ لایا بھی آپ نے اور پہنچایا بھی آپ نے۔ دوسری تفسیر ایک یہ ہے کہ صدق سے مراد قرآن ہے، لانے والے جبریل امین، کہ قرآن سچی کتاب ہے، لا رہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انکار کی کسی کو مجال نہیں ہے، خواہ اپنے ہوں خواہ غیر ہوں، یعنی جو قرآن پر ایمان نہیں لائے یا جو ابھی تک نہیں لا سکے ہیں ان کی بھی جرات نہیں ہے کہ قرآن میں سے کسی آیت کے تعلق سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ غلط ہے۔ یوں بولنا تو اور سی بات ہے، لیکن وہ ثابت نہیں آج تک کر سکے، اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس میں کچھ تمہیں شک لگ رہا ہے تو اس کی سیدھی بات یہ ہے کہ جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ، تو آج تک کوئی لا نہیں سکا۔ تو قرآن سب سے سچی کتاب، تو صدق سے مراد یہ سچی کتاب، لانے والے جبریل امین اور اس کی تصدیق کرنے والے پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت۔ اسی تفسیر یہ ہے جس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ صدق جو وحدانیت و قرآن، وحدانیت و قرآن، کہ قرآن کے ذریعہ پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قرآن کے ذریعہ پتہ چلا۔ تو وحدانیت و قرآن دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لانے والے جو ہیں پیغمبر اعظم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس تفسیر کے تحت ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر فرمائی، اور اکثر مفسر کرام نے اسی تفسیر کو مانا، اس لیے کہ اس میں وہ پہلی جو دونوں تفسیریں ہیں اور اس کے نیچے جو 10 تفسیریں آ رہی ہیں، تمام کا مجموعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تفسیر میں آ جاتی ہے۔ تو اس تفسیر کے تحت چلتے ہیں۔ دیکھیں، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اب اس اصول اور ضابطہ پر آپ نے بے شمار تقریریں اور باتیں گفتگو سن لی ہیں کہ ایک کپڑا جب بازار میں رہتا ہے تو کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن پہ اس کا جزدان بنا دیا جائے تو اس کی قیمت ہو جاتی ہے، مزار شریف پر جب ڈال دیتے ہیں تو اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو نسبت کی سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ حضور اکرم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کی نسبت ہو گئی وہ شے ممتاز ہے اور صبح قیام تک ممتاز رہے گی،
اور پھر عالم یہ ہوگا کہ جس شے کو حقیقتاً نسبت حاصل ہے وہ نسبت اس کی ممتازیت نہ یہاں ختم ہوگی، نہ صبح قیامت تک ہوگی اور نہ حشر میں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ممتاز ہونا ثابت رہے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ انہی چیزوں میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استعمال فرمایا، تو اکثر چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کے لیے گھوڑے پسند فرماتے تھے، گھوڑے کو پسند فرماتے تھے۔ گھوڑا میں ایک گھوڑا تھا کسب، کیا تھا؟ کسب۔ اس کو آپ بنو فرازہ سے 10 اوقیہ میں خریدا تھا، اور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ غزوہ احد میں گئے تھے۔ غزوہ احد جو آپ نے میں شرکت کی، یہی اسی گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ ایک گھوڑا ہے، اس کا نام ہے لذاف۔ اس گھوڑے کو وادی مصر نقوقیس جو وادی مصر ہے اس نے تحفہ میں بھیجا تھا۔ اس سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، اور اس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ وہ اتنا سیاہ تھا، گھوڑا جو تھا نہایت ہی سیاہ، جس کے اندر چمک، آپ اس پر اکثر آپ غزوات میں اس پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے۔ ایک گھوڑا آپ کا ہے جس کا نام ہے بحر، گھوڑے کا نام ہے بحر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عرابی سے اسے خرید فرمایا تھا، اور اس گھوڑے کی بڑی خصوصیت تھی۔ ایک گھوڑی تھی جس کا نام ہے سحر۔ یہ گھوڑی ایسی تھی کہ جب چونکہ گھوڑی تھی اور گھوڑی کی قد اور طاقت میں تھوڑی کمی رہتی ہے، گھوڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ عرابی سے اس گھوڑی کو خریدا تھا تو اس پر آپ بیٹھے، اور اتفاق سے صحابہ اور دیگر لوگوں کے سامنے گھوڑ دوڑ ہو رہا تھا، یعنی گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے آپس میں گھوڑے کو دوڑاتے تھے۔ جب گھوڑی پر بیٹھے کہ گھوڑی اتنی تیز دوڑی کہ سارے گھوڑوں کو پیچھے کر دی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک گھوڑا تھا جس کو بولتا مرتجز، یہ گھوڑا مرتجز، یہ وہ گھوڑا تھا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ باہر اپنے آبادی سے باہر نکلے تو کوئی قافلہ آیا تھا، یہ مرتجز جو ہے یہ گھوڑا بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے کو دیکھا تو پسند آ گیا، تو آپ نے فرمایا بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں بیچتا ہوں۔ اور قیمت کیا ہے؟ اور قیمت یہ ہے، کہا دیکھو میں تو ٹہلتے ادھر آ گیا تھا اور قیمت لے کر نہیں آیا ہوں، تو گھوڑے کی جو بات ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ریٹ طے ہو گیا ہے، یہ بالکل کنفرم ہے، یہ بات پکی ہے، ہمیں گھوڑا لینا ہے، ہم ابھی آبادی میں جاتے ہیں اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور پیسہ لانے کے وقفے میں کچھ اور لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے اس گھوڑے کا ریٹ قیمت زیادہ لگا دیا، اور اس کا دل بدلنے لگا کہ قیمت زیادہ بدل گیا ہے۔ تو تاجر نے کہا ایسا ہے کہ اس گھوڑے کی بات تو ہو چکی ہے، ایک مسلمان نے بات کی ہے، تو کہا کیا اس کا کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے۔ اس بات سے اس کے دل میں بات آ رہی ہے کہ ان کے پاس گواہ تو نہیں ہے، ہمیں قیمت زیادہ مل رہی ہے، تو ہم قیمت زیادہ کیوں نہ لے لیں؟ اتنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، دیکھا تو انہوں نے بات ہو رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کیا میں نے اس گھوڑے کو نہیں خریدا؟ کہا کہاں آپ نے خریدا ہے؟ وہ انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ ابھی ابھی بات ہوئی ہے، میں پیسہ لانے گیا تھا، یہ پیسہ جو تم نے کہا اتنا پیسہ میں دے رہا ہوں۔
تو کہا کہ دیکھیے آپ کی شریعت میں کیا ہے، یا تو آپ دو گواہ ہیں جو گواہی دے کہ ہاں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، مدعی جو ہوگا گواہ ہے، یا پھر ہم انکار کا قسم کھا لیں، یا پھر ہم انکار کا قسم کھا لیں۔ تو چونکہ وہ تو جھوٹ بول ہی رہا تھا تو انکار کا قسم کھانے میں اس کو کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، قسم کھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توقف فرمایا کہ چونکہ میں جس وقت بات کر رہا تھا تو میں اکیلے آ گیا تھا اور اس وقت جو ہے بات نہیں کی، لیکن بات جب بڑھی تو لوگ آہستہ 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 جمع ہونے لگے، بات زیادہ بڑھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے تم سے خرید کر لی ہے، وہ کہتا تھا آپ دو گواہ ہیں۔ اب اس کی بات بھی صحیح تھی کہ دو گواہ لائیں تاکہ بات ثابت ہو سکے، آپ صرف دو گواہ لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تاجر سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے اس گھوڑے کو خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو بات پکی، چونکہ اس کی بات یہ تھی، اگلا یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کے پاس گواہ نہیں تو انہیں کیوں دو گے، ہمیں دو گے۔ اب گواہ جب مل گیا تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ گواہ مل گیا، آپ گھوڑا لیجیے جائیے۔ اب گھوڑا لے کر آگے بڑھنے لگے تو لوگ بھی آگے بڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو بلایا اشارے سے اور کہا کہ خزیمہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو گواہی دی کیا موقع پہ موجود تھے؟ یا رسول اللہ موقع پہ موجود تو نہیں تھا، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا وہ لاجواب جواب ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گھوڑا ہے، یہ تو گھوڑا ہے، میں نے تو اللہ کی آپ کے کہنے پر گواہی دی ہے۔ اگر یہ ہے کہ ہم گواہی اس کی دیں جہاں میں موجود رہوں یا میں دیکھا ہوں، تو کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے سے میں گواہی دے رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب اللہ کی شہادت میں آپ کے کہنے پر دے سکتا ہوں، یہ تو گھوڑا ہے، میں اس کی گواہی کیوں نہ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مستجز کو اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ سے حضرت خزیمہ کے ہاتھ کو پکڑا، اور کچھ لوگ آگے پیچھے بڑھ رہے تھے، سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ہاتھ اٹھایا خزیمہ کا اور ارشاد فرمایا سنو، آج کے بعد یہ خزیمہ کی گواہی تنے تنہا دو گواہوں کے برابر ہے، دو گواہوں کے برابر ہے۔ یہ مستجز کے لیے حضرت خزیمہ کو یہ شان ملی تھی۔ ایک سے یہ گھوڑا ہے جس کا نام ہے زر، یہ زور سے ہے زری، یہ بھی گھوڑا بہت اچھا تھا اور یعنی کبھی بھی کسی بھی گھوڑے کے رفتار کے ساتھ چلنے میں کسی گھوڑے سے کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اسی طرح ایک گھوڑے کا نام ہے لحیف، کیا ہے لحیف، یہ بھی گھوڑا بہت شاندار تھا، دیکھیں کی تفصیل وقت زیادہ ہو جائے گا چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک گھوڑا ہے ورد، یہ بھی گھوڑا بہت شاندار تھا۔ ایک ہے یعمو، اسی طرح یعصو، مندوب، نجیب، ذوالوقار، سرحان، اس طرح سے ایک ہے طف، سجل، موالح، پھر ایک ہے ذواللمہ۔ اس طریقے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 گھوڑے تھے، جن میں والی مصر نے اکثر دیا، پھر صحابی اور پھر بعد میں جو وہاں سے قافلہ آتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خچر جو تھے 6 خچر تھے، ان میں بھی والی مصر نے دیا اور دیگر قافلے سے آنے والے، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نے بھی دیا، شام اور جو بھی دیگر علاقے کے بادشاہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب دیکھتے تو یہ آپ کی شان کو دیکھ کر ان بادشاہوں کو محسوس ہو جاتا تھا کہ جو سب سے اچھا گھوڑا ہمارے پاس ہے یہ اسی شان کے لائق ہے، سبحان اللہ، اور جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتے تھے۔ 6 خچر بھی تھے، انہی میں سے ایک خچر جو ہے
وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا. تو 6 خچر، اس میں سے اسی میں ایک خچر جو ہے جس کا نام ہے دلدل، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر سواری کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے سواری کی، اور غالباً یہی حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین کے پاس یہ دلدل آیا. اور پھر یہ دلدل جو ہے، یہ دلدل کو بھی وادی مصر نے دیا تھا، مقوقیس نے تحفے میں پیش کیا تھا. اور اسی دلدل کو غالباً جو ذکر آتا ہے واقعہ کربلا میں کہ جب حضرت علی نے حضرت حسن مصطفیٰ کو دیا، حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد یقینی بات ہے کہ امام حسین اس کے حقدار تھے، امام حسین نے لیا. اور پھر واقعہ کربلا میں گیا، اور دلدل وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میدان کربلا تک ساتھ دیتا رہا. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو مشہور خچر تھا جس پر سواری تھا، اس کا نام تھا فضہ. 6 خچر. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اونٹ تھا مکتسب، اس کا نام تھا مکتسب، اور یہ اونٹ تھا ابو جہل کا. غزوہ بدر میں جب جنگیں ہوئی ہیں اور وہ ابو جہل ذلت و رسوائی کے سبب مارا گیا اور پھر مال غنیمت جمع ہوا، تو وہ جس کو بڑی عقل کے ساتھ ابو جہل اس اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا مکتسب پر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی اونٹ پر سوار ہو کر پھر دیگر غزوات کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جنگیں لڑی. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں تقریباً 25 تھیں. کتنی تھیں؟ 25 تھیں. گدھے جو تھے، اکثر انبیاء کرام نے گدھے پر سواری فرمائی ہے، اس لیے گدھے کو زمانے میں لوگ بڑا غلط خیال لے کر سوچتے ہیں. مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ گدھے کو نیچا سمجھے، بلکہ خر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مشہور ہے، اور گدھوں پر نبیوں نے سواری کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گدھے، ایک کا نام تھا عفیر. کیا نام تھا؟ عفیر. اس کو بھی والی مصر ابو مقوقیس نے دیا تھا عفیر کو. اور ایک دوسرا گدھا تھا یعفور. یہ یعفور جو ہے خیبر میں آپ کو مال غنیمت میں ملا تھا. اور یہ جو یعفور ہے اس کا ایک بڑی کہانی بڑی لمبی ہے. یعفور عاشق رسول تھا. یعفور جو ہے عاشق رسول کا. جب خیبر میں آپ کو ملا تو اس گدھے نے فصاحت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ داداؤں میں 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جس پر نبیوں نے سواری کی. ہمارے باپ داداؤں میں 60 گدھے ایسے گزرے جن پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور یا رسول اللہ اس خاندان کا میں آخری گدھا ہوں، اور آپ نبیوں میں آخری ہیں. آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں، اور میرے بعد کوئی سواری نہیں، آپ کے بعد میرے اوپر کوئی سواری نہ کرے. اس گدھے کی تحقیق میں جب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گدھا خیبر سے پہلے جس کے قبضے میں آیا، اس نے مہینہ 15 دن سے زیادہ اس گدھے کو نہیں رکھا. اسی لیے کہ گدھا آدمی لیتا کیوں؟ اسی لیے تو لیتا ہے کہ ہم کو سواری کریں. لیکن اس گدھے نے اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے ہی نہیں دیا. جس کے قبضے میں آتا وہ بیٹھنے نہیں دیتا. کوئی بیٹھنا چاہتا تو اتنا تیز بھی رکھتا کہ وہ بیٹھنے والا گر جاتا. 10-15 دن لوگ کوشش کرتے پھر دیتے، پھر دوسرے کے پاس جاتا، دوسرے کے ساتھ وہی حال ہوتا، یہاں تک کہ خیبر میں پہنچ گئے. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کتنے کے قبضے میں آیا لیکن میں نے اپنے پیٹھ پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. کیوں؟ اسی لیے کہ میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گزرے ہیں جن کی پیٹھ پر صرف نبی نے سواری کی ہے، تو میں نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ میرے اوپر بھی اگر کوئی سواری کرے گا تو اللہ کا نبی ہی کرے گا. تو نبی کو بیٹھنے کے لیے اس نے اپنے پیٹھ کو باقی رکھا اور کسی غیر کو سوار ہونے سے روک دیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اس شرط سے مشرف کر آپ سوار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی، اور اس گدھے کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا پیار فرماتے کہ اسے 2 کام دیتے تھے. ایک تو سواری بھی فرماتے
اور دوسرا قاصد کا کام لیتے تھے. اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا اس گدھے کو بولتے کہ جا کر فلاں صحابی کو بلانا ہو. یہ گدھا جاتا اور صحابی رسول کے دروازے پر اپنے سر سے دستک دیتا اور سر سے جب دستک دیتا کھٹکھٹاتا تو پھر صحابی رسول باہر آتے اور یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. اب ادھر سے وہ آتے, یہ مجال نہیں تھی کہ یعفور پہ کوئی سوار ہو کر آ جائے, ساتھ میں ساتھی کی طرح دوست کی طرح یعفور کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ یعفور ٹھیک ہے معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں صحابی کا گھر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں صحابی کو لاؤ, گھر پہنچ گیا. لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ کہتے فلاں صحابی کو بلا لاؤ, تو اگر صحابی گھر میں ہوتے تو گھر میں جاتا اور صحابی اگر بازار میں ہوتے تو بازار میں چلا جاتا. اب یہ آپ بتائیں کہ یہ یعفور کو کیسے معلوم ہوا کہ صحابی گھر میں ہیں کہ بازار میں ہیں؟ یعفور کو کیسے معلوم ہوا؟ پتہ یہ چلا غیب دان نبی جس گدھے پہ سواری کر لیں اس گدھے کو بھی اللہ اتنی سمجھداری عطا فرما دیتا ہے اور اتنا اسے معرفت عطا فرما دیتا ہے, اس نبی کے صدقے مجھے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ جسے ہم بلانے جا رہے ہیں وہ گھر میں ہے کہ بازار میں ہے. یہ یعفور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس نے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا بلکہ ایک کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگا دی اور وہیں ان کی موت ہو گئی. تو وہ اپنے وعدے اپنے عہد پر پکا رہا کہ پہلے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا, بعد میں کسی کو بیٹھانے کے لیے زندہ نہیں رہا بلکہ اپنی جان کو قربان کر دیا. یہ یعفور اٹھنیاں آپ کے پاس 25 تھی, اس میں ایک جو ہے بہت مشہور اونٹنی جس کا نام قصوہ, وہ وہی قصوہ اونٹنی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 400 درہم میں خریدا اور پال کے بہترین طریقے سے اسے مضبوط رکھا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ 2 اونٹنیاں ایک اپنے لیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھایا, کہا ابوبکر یہ کب سے تم نے اسے پالا اور رکھا؟ ترس کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر کیا میرے ساتھ تم ہجرت کرو گے, اور جب سے ہجرت کی بات چلی تھی تب سے ہم یہ 2 اونٹ کو تیار کیے رکھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے بعد بھی اپنی طرف سے آپ نے اس کا اجرت عطا فرمائی, اس کی رقم عطا فرمائی. تو گویا کہ صدیق اکبر سے آپ نے اسے خرید کر لیا. قصبہ ایک ہے, اسبا ایک اونٹنی ہے جس کا نام ہے اسبا. یہ اونٹنی بڑی وفادار ہے. یہ اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اونٹنی نے نہ کبھی کھایا نہ پیا, یہاں تک کہ اس نے اپنی جان دے دی. غم مصطفیٰ میں, فرقت مصطفیٰ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس نے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ایک گھونٹ پانی پیا نہ ایک دانہ کھانا کھایا. اور اس اونٹنی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو میدان محشر میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گی وہ اونٹنی اسبا ہوگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کا اسے یہ اجر ملا ہے کہ میدان محشر میں بھی خاتون جنت کی سواری کرے. ایک ہے جدعا اور ایک کا نام ہے صحبا. یہ اونٹنیاں ہیں تقریباً 25 اونٹنیاں, ان کا ذکر آتا ہے. ابھی تو میں نے یہ بتایا کہ 20 اونٹ, 6 خچر, 2 گدھے, 25 اونٹنیاں, 20 گھوڑے اور 25 اونٹنیاں, 6 خچر, 2 گدھے, اس کا ذکر نام کے ساتھ روایت میں موجود ہے. اور اس گھوڑے کو تو لوگ بھول جاتے ہیں, گدھے کو بھول جاتے ہیں. 3 گھوڑے دنیا میں ہیں, لوگوں نے استعمال کیا اور بعد میں ختم, کسی کا ذکر نہیں ہے. لیکن جس کو نبی نے استعمال کر لیا ہے, عاشقوں نے, غلاموں نے اس کا نام بھی درج رکھا, کیفیت بھی درج کیا, کس سے خریدا گیا, کس موقع پہ خریدا گیا. اور پھر اس کا فضیلت کا عالم یہ ہے
کہ ان جانوروں پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے اس کو اپنے اہل سنت اور جماعت بھی مانتے ہیں، وہابی بھی اس کی تعریف اور اس کی تعظیم اور اس کے بارے میں توصیف بیان کرتے ہیں، رافضی شیعہ حضرات بھی اپنی کتاب ان تمام سواریوں کا بیان کرتے ہیں تعداد میں کمی بیش کے ساتھ۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ رافضی، شیعہ، خارجی، دیوبندی، وہابی، جتنی بھی فرقہ ہیں، ہر فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے تمام سواریوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور تمام سواریوں کا تعریف بھی کرتا ہے، اور ان کی اپنی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب یہ بات متفقہ ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی وہ با عظمت ہے، با کرامت ہے، وہ تعظیم و توقیر کے ہمارے لیے لائق ہو گیا، اس لیے اس پر نبی نے سواری کی ہے۔ یہ جس پر سواری کی یہ کیا ہے؟ جانور ہے۔ کیا ہے؟ جانور ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ یہ خریدا گیا ہے یا تحفے میں دیا گیا ہے؟ کیا کام میں آتے ہیں؟ یہ برابر ہموار زمین پر چلتے ہیں۔ تو جب سواری کی نسبت کی وجہ سے جس پر نبی نے سواری کی اس کے عظمت، اس کا کمال، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ ہر فرقہ والا اپنی کتاب میں تعریف و توصیف کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں جنت میں بھی بھیجا جائے گا۔ اب آپ بتائیے ایک موقع وہ آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد چلتے ہیں اور غار ثور کے پاس آتے ہیں تو پھر اب سواری کی جب ضرورت پڑی تو نہ وہاں کھچر ہے، نہ وہاں گدھا ہے، نہ وہاں گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ اونٹنیاں ہیں، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کوئی سواری نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ ابو بکر کا کندھا ہے، آپ اس پر تشریف رکھیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بیٹھے، اور پھر ہموار زمین پر نہیں بلکہ غار ثور جس نے دیکھا ہے وہ خوب جانتا ہے اس پر تلے تنہا بھی چلنا بڑا مشکل آج کے زمانے میں ہے۔ اس زمانے میں جو راستہ کا کوئی تصور نہیں تھا، ایسے عالم میں ایک سواری اپنے نبی کو سوار کیے ہوئے غار ثور پر ایسے موقع پر کہ پیچھے دشمن یلغار میں ہیں، کھوج میں لگے ہوئے ہیں، تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں ایک سواری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار کیے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک چلے گئے۔ اب بتائیے کہ جب جس جانور پر نبی نے سواری کر لی تو اس کا ادب کا یہ عالم ہے کہ ہم حدیثوں میں کتابوں میں لکھ رہے ہیں عظمت کا، ہم ان کے وقار کا اور اس جانور کے ہم عظمت کی گیت گا رہے ہیں، تو بتائیے وہ ابو بکر صدیق جو زمین پر نہیں بلکہ کندھے پر بیٹھا کر غار ثور تک لے گئے، وہ ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا، سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں اصدق الصادقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔